اچھا اب ہم ویسے بھی بیٹھے ہیں نا، مطلب ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے انسان جو ہے نا، ایک مطلب ہر ایک انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے. اپنی زندگی میں نا یہ مطلب بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کھوتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے. مطلب اس کی زندگی کبھی پریشانی میں بھی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ خوشی بھی ملتی ہے زندگی میں، مطلب سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے کبھی، لیکن کبھی کبھار بہت زیادہ دکھ بھی ملتا ہے اس کو. ایک چیز میں بتاتا ہوں، یہ انسان وقت کے طور پر مطلب وقتی طور پر انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بے خبر بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار خبردار بھی ہوتا ہے، مطلب پتہ بھی ہوتا ہے اس کو کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جیسے کہ مطلب ایک ماں ہوتی ہے، جب ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں، ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، اب اس کے پاس کوئی بھی میں جا رہا ہوں اس کے پاس، میں بول رہا ہوں اس بچے کو، بھائی تم نا دنیا میں آ جاؤ. دنیا میں ایسا ہے، مطلب دولت ہے، شہرت ہے، خوشیاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، مطلب بہت کچھ ہے زندگی میں. آپ کو زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بہت کچھ ملنا ہے. آپ چلیے، آپ آ جائے میرے ساتھ. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ منع کرے گا، وہاں پر وہ نہیں آئے گا. اتنی مطلب بڑی دنیا میں اس نے نہیں آنا ہے اس وقت. میرے مطلب وہ تو الگ بات ہے، جب اللہ اس کو اس دنیا میں بھیجے گا تو وہ تو اپنے وقت پر آ جائے گا. بٹ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بچہ ہے میرے کہنے سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس لیے کہ اس کے لیے وہ دنیا جو ہے نا، اگر وہ چھوٹی سی دنیا ہے، اس کی ماں کی پیٹ جو اس کے لیے دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، بٹ اس کے لیے بہت بڑی دنیا ہے. وہ اس لیے کہ اس کا جو ماحول ہے اللہ نے وہاں پر بنایا ہے، اس کے لیے وہ بہت اچھا ہے. وہ ماحول ہم سب کے لیے رہا ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، دنیا کے ہر انسان کے لیے وہ ماحول رہا ہے. اس ماحول میں وہ اپنے 9 مہینے زندگی کے گزارتا ہے. جاتا ہوں یہاں سے بول رہا ہوں، بھائی آپ باہر تو آ جائے یار. اس کو کیا کرنا ہے؟ یہاں کی شان و شوکت کو کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنی جو زندگی ہے وہ وہاں پر گزار رہا ہے آرام سے، سکون سے، اس کو کیا ٹینشن ہے. بٹ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اس دنیا کو ہم بھول جاتے ہیں. پھر وہ دنیا جو ہمارے لیے تھی، ماں کی پیٹ تھی، وہ دنیا ہمارے لیے نہیں رہتی ہے پھر. اسی طرح میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جو آخرت کی دنیا ہے نا، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اللہ نے ہمیں معلومات بہت دیے ہیں، حدیث اور قرآن کے ذریعے ہمیں بہت سارے معلومات ملے ہیں، مطلب 100%. بٹ ہم حاصل کریں تو نہ، لیکن ہم معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کر رہے ہیں. اب جو کرنا چاہتے ہیں نا، ان کا یقین پختہ ہوتا ہے، ایمان بن جاتا ہے ان کا. اب ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان اتنا ٹائٹ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مطلب اگر کچھ معلومات ہے بھی ہمارے پاس، بٹ اتنا ہے کہ وہ معلومات کچھ دیر کے لیے محدود ہوتے ہیں. بھول جاتے ہیں ہم، پھر بھولنے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتے ہیں، پھر سے حاصل کر رہے ہیں، پھر سے بھول جاتے ہیں. ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. اس لیے جو مطلب گناہ کیوں ہوتے ہیں ہمارے سے زیادہ؟ گناہ اس لیے ہمارے سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایمان تو ہے ہمارا، آخرت پر بھی ہے ایمان، اللہ کے فرشتوں پر بھی ہے، پیغمبروں پر بھی ہے، اللہ پر بھی ہے اوبیسلی. بٹ گناہ ہم سے بار بار پھر سے ہو رہے ہیں. گناہ اس لیے ہو رہے ہیں ہم سے بار بار کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کی کہیں نہ کہیں لالچ جو ہے، اس دنیا کی کہیں نہ کہیں ہمیں اکسا رہی ہے. وہ اکسا کیوں رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے ایمان جو ہمارے ایمان کی لیول ہونی چاہیے نا، وہ ایمان کی لیول ہمارے پاس نہیں ہے. اب بولو گے آپ وہ لیول کی کیا بات ہے؟ وہ لیول کیسی ہونی چاہیے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو بول رہا ہوں، بھائی یہ چیز ہے، اس کا ہم 50-50 کرتے ہیں. جب ہم نے ایک چیز کا 50-50 کیا ہے، مطلب کہ ہم سیٹسفائی دونوں ہو گئے. کسی کے دل میں کوئی دکھ نہیں رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس زیادہ آ گیا ہے، میرے پاس کم آ گیا.
दोनों के पास बराबर आ गया, अब 50-50 हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए। इसी तरह जो दुनिया है ना, ईमान की लेवल कम से कम इतनी होनी चाहिए कि एक बंदा सेटिस्फाई होना चाहिए। जब उसके दिल में ये आए कि भाई आखिरत मुझे मरना है, मुझे ये गुनाह नहीं करना है, फिर अगर कभी कभार वो उस गुनाह की तरफ जाएगा भी, बट उसको जाने से पहले ज़रूर ध्यान में आ जाएगा, हो सकता है उसने वो गुनाह किया भी हो, लेकिन करने के बाद उसको ये ख्याल आ जाएगा कि मुझे तौबे की ज़रूरत है, मैं तौबा करूँगा तब जाके मुझे अल्लाह माफ़ करेगा। मतलब ये कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि ईमान की जो ये लेवल है थोड़ा इसको मोटिवेट कर देती है, क्योंकि ये ईमान जो है ये अल्लाह की मतलब एक नेमत है, ये हर इंसान को नहीं मिलती है। ये ईमान की लेवल, जो ईमान की लेवल है ना, ये उस इंसान को ज़्यादातर मिलती है जिस इंसान को शौक़ हो कि मेरे अंदर ईमान आ जाए, मेरे दिल में ईमान आ जाए। मतलब दुनिया की हर चीज़ जो है, जो हक़ की चीज़ है, मैं उस हक़ को बोलूँ, उस हक़ को समझूँ। मतलब ये नहीं कि वो बंदा है वो गरीब है या अमीर है, हर एक का है, बट उसके सामने जब है तभी उसका है वो। लेकिन थोड़ा सा मतलब उधर इधर हो गए ना, फिर कोई भी हो, कितना भी करीबी हो, वो मतलब बिगड़ जाता है ऑटोमेटिकली। उसके दिल में मतलब अलग ख्यालात आ जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकल हुआ है, मैं तो सब मतलब दुनिया के सारे इंसानों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल हो जाता है। 100 में से मैं आपको बताऊँगा कि 80% आज का जो माहौल है ना, दुनिया का माहौल, मतलब लोग धोखा देते हैं एक दूसरे को। हालांकि ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि जो मुसलमान होगा, एक मुसलमान कभी दूसरे मुसलमान को धोखा नहीं देगा। बट आज की दुनिया में आप देखो सबसे ज़्यादा यही होता है कि मुसलमान को ही धोखा दे रहा है। अब समझो, अब हम फिर कहाँ रह गए हम मुसलमान, हम तो मुसलमान रहे ही नहीं। फिर अब सोचिए ना, खुद सोचिए आप, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि ये फरमाया है कि एक मुसलमान को धोखा नहीं दे सकता है, तो जब हम धोखा देते हैं तो फिर हम कैसे मुसलमान रह सकते हैं? तो ज़रूरत है हमें, मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है हमें। वो इसलिए कि अपने आप पर मतलब फ़िक्र करनी है, खुद की फ़िक्र करनी है, दूसरों की भी फ़िक्र करनी है। हर एक ने जाना है, आखिरकार जो हमारा घर है ना, वो इस दुनिया की छोड़ के दूसरे दुनिया में जाना है ना, वहाँ पर अपना घर बनाना है हमें। घर कैसे, मतलब यहाँ से जाके वहाँ पर घर नहीं बनाना है, वो हम इधर आ गए हैं, इस दुनिया में आ गए हैं, इधर से वो घर बना के जाना है। वो समझो आप ऐसे कि वो घर बन रहा है हमारा, मतलब घर कैसे बन रहा है, वो हमारे अमालों से बनेगा। इन्नमा अमालु बिन्नियत, आपके हर अमाल, चाहे कोई भी छोटा अमाल करो या बड़ा अमाल करो, कोई भी अमल करो आप, हर अमल का दारोमदार आपके नीयत पर है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी मतलब काम कर रहे हो, आप बड़ा से बड़ा काम कर रहे हो, आप दुनिया में मस्जिद बना रहे हो, ये एक अमल है आपकी, आपने अमल में लाया इसको, आपने 1 करोड़ रुपया आपने दे दिया एक मस्जिद को, आपने बना दी मस्जिद। बट आपकी जो नीयत थी अंदर से वो ये थी कि लोग ये सोचे कि देखो भाई इसने तो 1 करोड़ रुपया दे दिया, इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, मतलब अपना इज्जत बढ़ाने के लिए आपने किया ये सब, मतलब शान और शौकत अपनी दिखाने के लिए आपने ये किया सब। तो आपकी नीयत में तो पहले ये घोटाला वाली नीयत हुई, आपकी नीयत सही नहीं थी, तो आपने अमल किया, बट इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका। आपने तो बना दी, मस्जिद बना दी, मैं इस पर ये नहीं बोल सकता हूँ कि उधर नमाज नहीं पढ़ सकते कोई या कुछ, वो तो अल्लाह के दरमियान है मसला, बट माफ़ भी कर सकते हैं अल्लाह, ऐसा नहीं है। बट मैं हदीस को मतलब नज़र में रखते हुए कह रहा हूँ कि मतलब वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका मस्जिद बनाने में, तो उसको तो उसके बाद तो तौबे की ज़रूरी है, क्योंकि उसको तो तौबा करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नीयत जो है, नीयत उसकी ठीक नहीं थी। अब हाँ, उसने 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ रुपये दे दिए एक मस्जिद को, लेकिन उसमें रियाकारी नहीं थी, उसने दिखावा नहीं था, उसमें मतलब उसका दिल जो अंदर से था। लोग अगर कह भी रहे हैं कि भाई ये तो दिखावे के लिए कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, लोगों को तो कहने में तो कुछ भी कहेंगे लोग, बट आपकी जो नीयत थी, आप सच्चे थे, आप अंदर से मतलब आपके नीयत में कोई घोटाला नहीं था, आप बिल्कुल सच्चे पक्के थे। आपको कोई नहीं रोक सकता है फिर कि जो आपने इधर मस्जिद बनाई, आखिरत में हमारा घर ज़रूर बनना है। अगर मैंने इधर बना दिया है अल्लाह का घर, मतलब मस्जिद मैंने आप यहाँ पर बनाई, तो अल्लाह तो मेरा काम तो उधर शुरू हो चुका है, मैंने तो अभी इरादे में ही किया, अभी बनाया भी नहीं होगा। बट अल्लाह ऐसा है कि हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है,
ہم تو ایک نطفے سے پیدا ہونے والے انسان ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کو سب کچھ پتہ ہے ہمارے بارے میں, تو ہمارے ارادے کے بارے میں, نیت کے بارے میں, اعمال کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے ان کو. تو اللہ ہمارے سوچنے سے پہلے, ہمارے کرنے سے پہلے ہی ہمارا کام کر دیتا ہے. ہم لوگوں کو صرف اتنا کرنا, مطلب اپنی جو تقدیر ہے, قسمت ہے, وہ اپنی محنت سے اور اپنی دعاؤں سے ہم بدل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں اب یہاں قسمت لکھی ہوئی ہے آلریڈی کہ میں غریب ہی رہوں گا یا امیر ہی رہوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ اگر میں غریب ہوں تو اپنے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, تو میں اپنی قسمت چینج کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. تو پھر مطلب تقدیر کی بات ہے, مرنے کی بات وغیرہ, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں. بٹ دنیا کی جو زندگی ہے نا, مطلب اس میں غریب رہنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک انسان کی خود کی غلطی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کہ مطلب اپنے آپ کو استعمال کرو اچھی چیزوں میں, خود کے اوپر ریسرچ کرو, سوچو کہ بھائی میں کیا ہوں, میں کہاں پر کام کر سکتا ہوں, کہاں پر نہیں کر سکتا ہوں, کہاں پر کرنا چاہیے, کہاں پر نہیں کرنا چاہیے, مجھے کہاں پر فائدہ ملے گا, کہاں پر مجھے فائدہ نہیں ملے گا. ہاں, ہارڈ ورک کروں گا, محنت کروں گا, کھاؤں گا, پیوں گا, سب کچھ کروں گا, اور دوسروں کو بھی کھلانے کی کوشش کروں گا. سب کچھ کرنا ہے مجھے اس دنیا میں. آخر کار اس دنیا سے مجھے جانا ہے, زندگی گزار کے جانا ہے. لیکن یہ زندگی جب میں گزار کے جاؤں گا, اس دنیا میں آخرت میں پہنچ جاؤں گا, تو اس آخرت میں مجھے اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے. میں نے اچھا کیا ہوگا, اچھا بدلہ ملے گا, برا کیا ہوگا, برا ملے گا مجھے.